بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہاپارہ ہے، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور میں آج آپ کو ہشتم کلاس کی درسی کتاب ہے، اس میں نعت ہے، وہ پڑھاؤں گی۔ نعت بنیادی طور پر ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس نعت میں جتنے مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں بورڈ پر بھی لکھ دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنے اس پہ کتاب پر مشکل الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ ساتھ ساتھ بھی بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کو سن کر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ نظم جو ہے یہ مشہور شاعر ساغر صدیقی کی نظم ہے اور یہ نعت ہے بنیادی طور پر۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ ساغر صدیقی کہتے ہیں: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ یہاں پہ مخاطب کس کو کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دونوں جہانوں، بزم کہتے ہیں محفل کو، اور کونین کا مطلب ہے جہانوں کو، یعنی دونوں جہانوں کو سجانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، توحید کی شمع کو روشن کرنے کے لیے۔ شمع روشن کی جاتی ہے اندھیرے میں اجالا کرنے کے لیے، اور جو توحید ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے انسان جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو اور وہاں پہ توحید کی شمع جلائی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کو نظر آنے لگا اور وہ دیکھنے لگا کہ اصل چیز کیا ہے، کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز ہے اور کہاں پر ہے۔ ہم ایک ایسے ہی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیسا راستہ ہے اور کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے۔ جب اجالا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے، ہم حقیقتیں جو ہیں ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ جو جہالت کا یا اندھیرے کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور ہمیں حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بزم کونین جب انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یعنی دونوں جہانوں، تو اس کو ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ صرف اس جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے۔ اور یہ جہان کتنا وسیع ہے یہ ہم انسان آج بھی اس سے مکمل طور پر آگاہی نہیں رکھتے کہ اس کائنات کی اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کائناتیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں ان کی وسعت کتنی ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب ارشاد فرما دیتا ہے کہ رسول خدا کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اس کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو جو توحید کی شمع ہے وہ بھی انہوں نے صرف اس جہان کے لیے روشن نہیں کی بلکہ تمام جہانوں کے لیے روشن کی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ دونوں جہانوں کو، تمام جہانوں کو جو ہے وہ سجانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے۔ اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ شمع توحید کو جلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انسان کو روشناس کرانا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، یعنی وہ پیغام جو ہر انسان کے دل میں توحید کی شمع کو روشن کر دے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا سکے، انسان تک توحید کا پیغام پہنچا سکے، وہ پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے اور وہ انہوں نے تمام دنیا تک پہنچایا، ہر انسان کو وہ پیغام پہنچایا۔ اب رسول خدا سے پہلے کے دور پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عرب میں خاص طور پر اور باقی ساری دنیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ توحید سے اس طرح آشنا نہیں تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں اور وہ سب توحید ہی کا پیغام لے کر آئے، وہی پیغام جو رسول خدا نے بندوں تک پہنچایا، وہی بنیادی احکامات، وہی بنیادی نظریات جو اسلام نے پیش کیے، وہی تمام پیغامات اور احکامات پچھلے تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ان پیغامات کو اپنی مرضی سے بدل دیا
یا ان کو فراموش کر دیا، یا وہ جو کتابیں آئی تھیں ان میں تحریف کر لی گئی اور وہ پیغام جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکا، تو خدا کو ایک ایسے نبی کو دنیا میں بھیجنا پڑا جو اسی پیغام کو پچھلے تمام انبیاء، پچھلے تمام رسولوں سے زیادہ بہتر طریقے سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا سکے، نئے سرے سے اس پیغام کو پہنچائے، اور اس طرح پہنچائے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کا پیغام جو ہے وہ انسانوں میں باقی رہے، اور ان کو اس طرح سمجھا دے کہ آئندہ کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں لیکن انبیاء میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں روشناس کرایا ہے انہوں نے، اور جو پیغام انہوں نے پہنچایا ہے وہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس ذکر کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ذکر یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی تھی اس کو ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے یہ کلام جو ہے یہ اتارا ہے، اور وہی اس کلام کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی وہ اس کو بدلنے نہیں دے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی کو نہیں کرنے دے گا، اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچا دیا، اور اس پیغام سے اس دنیا میں جتنے جھوٹے خدا تھے ان سب کی نفی کر دی۔ ان سب کو، جو کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بہت سارے جھوٹے خدا تھے۔ دنیا جو ہے وہ آگ کی پرستش کرتی تھی، وہ ستاروں کی پرستش کرتی تھی، وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، اور بتوں کی پرستش خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ میں بھی رسول خدا کے آنے سے پہلے بے شمار بت تھے رکھے ہوئے، تو بہت بڑے بڑے بت تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا، بہت کٹھن راستے سے گزرتے ہوئے وہ اس جگہ تک پہنچے کہ جہاں لوگ ان کے اس پیغام کو ماننے لگے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ لوگ تھے رسول خدا کے ساتھ جو اس وقت مسلمان تھے، اور وہ توحید کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بتوں کو کعبے سے جو ہے وہ توڑا، اور ان کو وہاں سے صاف کیا، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر اس کا جو ہے وہ حج ادا کیا، اور اس کا جو طواف ہے وہ اس کا طریقہ بتایا، اور حج کا طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھایا۔ تو یہ جو سارا عمل تھا جو رسول خدا نے اپنی ذات سے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ توحید کا پیغام تھا جو اچھے طریقے سے رسول خدا انسانوں تک پہنچا رہے تھے۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو کوئی ایسی طاقت ہو جو اس کو اس مصیبت سے نکال لے، اس پریشانی سے نکال لے۔ اب اگر انسان اس کی مدد نہیں کر سکتے، یا وہ کوئی ایسی تکلیف میں، بیماری میں یا مصیبت میں گرفتار ہے کہ جس سے انسان اس کو نہیں نکال سکتے، تو وہ اوپر دیکھتا ہے اور کسی کو پکارتا ہے کہ وہ اس کو اس مصیبت اور پریشانی سے نکال لے۔ جس دور میں جہاں توحید کا پیغام نہیں پہنچا تھا، یا توحید کے پیغام کو لوگ بھلا چکے تھے، وہ بھی جب کسی دوسری چیز کی عبادت کرتے تھے تو اس کو طاقتور سمجھتے ہوئے اپنا خدا سمجھ بیٹھتے تھے، اور اس سے دعائیں مانگتے تھے، اور اسے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ اس کو ہر پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جب انہیں خدا کی طرف سے توحید کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اجازت ملی، اور یہ کہا گیا، حکم ملا کہ آپ لوگوں کو توحید کے بارے میں بتائیں، تو رسول خدا نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو
جان لو اور کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ پہلا پیغام تھا جو رسول خدا نے نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، اور یہ توحید کا پیغام تھا، اور یہی وہ پیغام ہے جس نے ہر دل میں توحید کی شمع کو روشن کیا اور اس نے اجالا کر دیا اور انسانیت کو جہالت کے اور گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکال لیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے۔ یعنی وہ انسان جو ازل سے مختلف چیزوں کی طرف بھٹک رہا تھا، راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ خدا کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم جو پہلی ہی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ اس سورت کو پڑھو، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے یہ دعا کرے کہ وہ انسان جو ہے وہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلتا رہے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کیے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہ انسان کب ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے، جو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو انسانیت کا درس بھی دیتا ہے اور تمام طرح کے شرک سے بھی دور کرتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی اس نے ہر طرح سے ہر طرح کے شرک کی تردید کر دی، نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ تو یہی جو پیغام تھا یہ رسول خدا نے ان بھٹکتے ہوئے لوگوں کو دیا کہ جو مختلف سمتوں میں بھٹکے ہوئے تھے، راستے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے اور مختلف چیزوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سورج کی پرستش کر رہا ہے، تو کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، اور یہ کیا تھا؟ یہ گمراہی تھی، یہ جہالت تھی، اور انسان نہ صرف خدا کی ذات سے دور تھا بلکہ وہ انسانیت سے بھی دور تھا، کیونکہ جب ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں تو ہم انسانیت کے راستے پر چلتے ہیں، پھر ہم خدا کے احکامات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ تو جب ہم ان کاموں سے رکتے ہیں، ان اعمال سے رکتے ہیں جن سے خدا نے روکا ہے، اور وہ عمل بجا لاتے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ جو ہے ہمیں انسانیت کے نزدیک لے جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہاں پر دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد انسانیت کے کام آنا ہے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور مشکلوں پریشانیوں میں اسی کو پکارنا ہے۔ تو یہ جو بھٹکتے ہوئے لوگ تھے، مختلف طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے ہوئے، مختلف چیزوں کو سجدہ کرتے ہوئے جو لوگ تھے، جو جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے، ان کو رسول خدا نے اکٹھا کیا ایک مرکز پہ۔ اور وہ مرکز کیا ہے؟ وہ مرکز ہم یہاں پہ مراد خدا تعالیٰ کی ذات بھی لے سکتے ہیں، اور وہ مرکز ہم خانہ کعبہ بھی لے سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو رسول خدا نے ایک مرکز یعنی خانہ کعبہ پر اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ توحید کیا ہے۔ اور یہاں پہ مراد جو ہے ہم خدا تعالیٰ کی ذات بھی لے سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو توحید جس پر زیبا ہے اور جو واحد ہے اور جو واقعی عبادت کے لائق ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور صرف وہی خدا ہے، اس کے علاوہ تمام خدا جو ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی جو ذکر ہے، وہ یہی جو پیغام ہے وہ شاعر نے ہمیں دیا ہے کہ ایک مدت سے یعنی ایک عرصے سے انسان جو ہے وہ بھٹک رہا تھا، اور وہ ایک سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تلاش میں تھا کہ کوئی آئے اور اسے راستہ دکھائے، اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے بتائے کہ یہ راستہ ہے، اس پر اس طرح چلنا ہے۔ تو وہ جو لوگ اس راستے پر چلنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان کو بتائے، ان کو وہ ایک نبی کی صورت میں ایک سہارا ملا، اور وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر آگے چلے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اور جو لوگ بھٹک رہے تھے، جو خدا کی ذات کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، ان کو بھی جب رسول خدا نے خدا کا تعارف دیا تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ ہم غلط تھے، اور ہم واقعی سورج کو یا چاند کو یا ستاروں کو یا آگ کو جو پوجتے ہیں وہ غلط ہے۔
خدا تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ذات ہے، تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ پیغام جو ہے، یہ رسول خدا اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگلا جو شعر ہے اس کو دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کہ ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا یعنی کشتی کو چلانے والا، ایسا شخص جو کشتی کو پار لگائے یعنی کنارے تک پہنچا دے، ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے، تیزی سے آتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ پار لگانا، کنارے تک پہنچا دینا، ان کو منزل تک پہنچا دینا، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، یعنی رسول خدا کو یہاں پر شاعر جو ہیں وہ ناخدا سے، ملاح سے، ایسے انسان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو ایک سمندر میں سفر کر رہا ہو یا بہت گہرے پانیوں میں ہو، اور وہ وہاں پہ طوفان آیا ہوا ہو، اور انسان جو ہے وہ اس میں پانی کے تھپیڑے کھا رہے ہیں، اور ان کو یہ امید نہ ہو کہ وہ بچ سکیں گے اور خاتمہ ہی ان کو اپنا نظر آ رہا ہو، لیکن وہاں پہ ایک ایسا شخص اس کشتی کو جو ہے وہ چلائے، اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے چلائے کہ اس کو کنارے تک پہنچا دے، اس کو پار اتار دے، انسانوں کو بحفاظت وہاں تک لے جائے اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دے۔ تو ایسے شخص سے رسول خدا کو یہاں پہ شاعر نے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف امتحان گاہ ہے، اور یہاں پہ انسان کا جو سفر ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، تو چونکہ یہ ایک سفر کا حصہ ہے، بس یہاں سے ہم سفر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اگلے جہان تک جانا ہے ہمیں، تو اس سفر کو ہم کسی بھی طرح کے سفر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو پانی پر اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو اس سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ موجیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور کشتی طوفان میں گھری ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں جب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا تھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا تھی، توحید سے ناواقف تھی، تو ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک کشتی میں لوگ سوار تو ہوں، پانی میں وہ کشتی چل تو رہی ہو، لیکن اس کا کوئی ملاح نہ ہو، اس کو کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہ ہو، اور ان لوگوں کا مقدر جو ہے وہ صرف ڈوب جانا ہو، ختم ہو جانا ہو۔ ایسے وقت میں ایک ایسے انسان نے اس کشتی کا جو ہے وہ انتظام سنبھالا، اس کو آگے چلایا کہ جو ان تمام لوگوں کو محفوظ مقام تک لے جائے اور پار اتار دے، کنارے تک پہنچا دے، اس طوفان سے ان کو نکال لے۔ تو یہاں پہ جو مثال دی ہے شاعر نے، وہ رسول خدا کو ایک ایسے ملاح سے تشبیہ دی ہے جو ڈوبتے ہوئے انسانوں کو کنارے تک پہنچا دے، ان کی کشتی کو، اور ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے، اور وہ منزل کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا اور توحید کو سمجھنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے، نیک اعمال کو بجا لاتے ہوئے اگلے جہان تک پہنچنا، اور اس سفر کو جو بھی اس کی مشکلیں ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے اگلے جہان میں پہنچنا، اور پھر وہاں کی آسانیوں کو جو ہے وہ حاصل کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے ہمیں قرآن پاک میں کہ اگر ہم نیک اعمال بجا لائیں گے، ہم اچھے اعمال جو ہے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے، رسول خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، تو ہم آخرت میں اچھے جو ہے اس کے ثمرات پائیں گے۔ یہی پیغام یہاں پر، اسی پیغام کے بارے میں شاعر نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اگلا جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، یعنی یہ قافلہ ہے جو ہم انسان جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس میں انسان آتے ہیں اور وہ آگے اگلا سفر جو ہے وہ اگلی زندگی کا سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہے جیسے قافلہ در قافلہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور یہ قافلہ چلتا جاتا ہے اور اگلی دنیا میں پہنچتا جاتا ہے۔ تو جب قافلے کی صورت میں انسان چل رہا ہوتا ہے تو اسے مشکلیں اور پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں، اور مشکلوں اور پریشانیوں کو ہم اندھیرے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ توحید سے دوری ہے، توحید سے دوری جہالت ہے، جہالت کو اندھیرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو جب یہ قافلہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور آتا ہی چلا جا رہا ہے، جو پہلے قافلہ آتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اور لوگ اس دنیا میں آتے چلے جاتے ہیں اور وہ قافلے میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے اس پر جب لوگ چل رہے ہیں تو اس میں
قافلے والے کہیں بھٹک نہ جائیں اندھیرے کی وجہ سے، یعنی جہالت اور توحید سے دوری کی وجہ سے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اور راستہ، اصل راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو رسول خدا نے آ کر یہاں اس راستے کو روشن کیا ہے، یعنی اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو توحید کی جو روشنی ہے اس میں، اس پوری کائنات میں پھیلائی ہے، اور انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک روشن راستہ جو ہے وہ دے دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول خدا کے بارے میں کہ یہ روشن نشانیوں والے لوگ ہیں اور یہ روشن راستہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ تو رسول خدا جو ہیں انہوں نے یہاں جہالت کے اندھیروں کو اور جو گمراہی تھی اس کو دور کیا، اور انسان کو اس اندھیرے سے نکالا کہ جس میں وہ خدا کی ذات سے دور تھا، اس سے آشنا ہی نہیں تھا۔ دور کیا تھا؟ اس سے آشنا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، یا کسی اور طرح سے جانتا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی وہ اس کو بہت اس کو گھٹا دیا تھا، اس کی عظمت کو، اور اس کو کسی کا ہمسر بنا دیا تھا، یا اس کو کسی کا باپ بنا کے طور پر جانتے تھے، یا اس طرح سے جانتے تھے کہ خدا کی عظمت اور بلندی سے بخوبی واقف نہیں تھے۔ رسول خدا نے آ کر یہ پیغام دیا کہ نہیں، اللہ کی جو ذات ہے وہ تمام طرح کی برائیوں سے پاک ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتی ہے۔ اور اس کے پیغام کو جب انسانوں تک پہنچایا تو انسان جو ہے وہ روشناس ہوا اس چیز سے کہ اللہ کی ذات اصل میں ہے کیا، اور اس کو ہمیں ماننا کیسے ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور آخرت میں جا کر بھی۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا جو سفر ہے، اس میں انسانوں کی مراد ایک قافلے کی طرح ہے کہ وہ جو سفر کر رہا ہے مسلسل سفر میں ہے، تو قافلے والے جو ہیں وہ کہیں راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس دنیا کے یہ جو راستہ ہے اس کو روشن کر دیا توحید کے پیغام سے، تاکہ دور تک لوگوں کو راستہ نظر آتا رہے کہ انہیں کدھر جانا ہے اور کیسے منزل تک پہنچنا ہے، تاکہ وہ آسانی سے اپنے راستے پر چلیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اور اپنا جو سفر ہے اس دنیا کا اس کو آسانی سے طے کر سکیں۔ آخری شعر ہے اس نعت کا، وہ یہ ہے کہ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، چشم یعنی آنکھ، بیدار یعنی جاگنے والی، چشم بیدار یعنی جاگتی ہوئی آنکھ۔ یہاں جاگتی ہوئی آنکھ سے مراد ہے چشم بینا، یعنی جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو دور تک دیکھ سکتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو اسرار خدائی بخشے۔ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، لفظ ہوتا ہے سر، اس کا مطلب ہوتا ہے راز، اس کی جمع ہے اسرار، یعنی رازوں۔ تو اس کو چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، یعنی وہ لوگ جو فکر کر سکتے ہیں، جو سوچ سکتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بینا عطا کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں وہ عطا کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں، جو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، انہیں کس طرف چلنا ہے، جنہیں راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو شاعر نے یہاں سونے والوں سے تشبیہ دیا، ایسے جیسے لوگ سو رہے ہوں اور وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ان کو جگانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں پر جو شاعر ہیں وہ ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے انسان سے رسول خدا کو تشبیہ دے رہے ہیں، اور جو کہ واقعی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو لوگ چشم بینا رکھتے تھے، دور اندیش تھے، ان کو رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کے جو راز تھے وہ بتائے۔ یعنی راز کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اب ہم نے آخرت کو دیکھا تو نہیں، آخرت کے دن کو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت برپا ہوگی، اور پھر تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور
نیک اعمال جن کے ہوں گے ان کو جنت کی بشارت دی، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو بتایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور بتا اس لیے دیا تاکہ، اور دوزخ اور جنت کا نقشہ بھی کھینچ کر بتا دیا تاکہ انسان جنت کی آرزو کرے اور نیک اعمال بجا لائے، اور دوزخ سے خوف زدہ ہو اور برے اعمال سے دور رہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو رسول خدا نے بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ فرشتے جو ہیں ان کا تعارف دیا کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا کیا عمل بجا لاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کے نام اور ان کے کام ہمیں بتائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھیں، ہمیں انسانوں کو معلوم نہیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز تھے جو کہ انسانوں کو بتانے ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خدا کے راز تھے وہ ہمیں بتائے۔ تو ان جو چشم بینا رکھنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو راز تھے وہ ان تک پہنچائے تاکہ وہ تسکین پا سکیں اور انہیں پتہ چلے کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ سوال بھی انسان کے دل میں ہمیشہ سے ہے کہ آخر انسان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے، اسے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، کیا وہ مکمل طور پر با اختیار ہے یا مکمل طور پر بے اختیار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول خدا نے سمجھائیں کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد توحید کو جاننا تھا، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا جو عقل رکھتی ہو، شعور رکھتی ہو، اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہو، اچھا اور برا راستہ دونوں اس کو دے دیے جائیں، اور پھر وہ اچھے راستے پر چلے اور برے راستے سے رکے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ ایک مخلوق موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے جیسا وہ حکم دیتا ہے ویسے ہی اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے انسان میں اور فرشتے میں کہ فرشتہ جو ہے اس کو اللہ نے بس اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ جو حکم اس کو دے دیا جائے وہ اس حکم کو بجا لائے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا کہ انسان کو کے سامنے اچھائی بھی رکھی، برائی بھی رکھی، نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے، اور اس کو بتایا کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تمہیں اچھے راستے پر چلنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ اب انسان اگر اچھے راستے پر چلتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی کر سکے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر کچھ بھی کر سکے۔ ہمارے پاس تو یہ اختیار ہے کہ ہم فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ اب جب ہم اچھائی کی طرف چلتے ہیں، اچھائی کا راستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، برائی کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اس پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو جب ہم اچھائی کی طرف چلتے ہیں اور مشکلیں اس میں پیش آتی ہیں اور پھر بھی ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے اور ہم اس پر کتنا یقین کامل رکھتے ہیں، اور ہم اس دنیا کو کتنی حیثیت دیتے ہیں۔ کیا ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور آخرت کو بھلا دیں اور اس میں اپنے فائدے کے تمام کام جو دنیاوی فائدے کے کام ہیں وہ کرنے لگیں، یا پھر ہم وہ اعمال بجا لائیں کہ جن سے ہماری آخرت سنور جائے گی، بے شک وہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ تو رسول خدا نے یہاں اس دنیا میں آ کر لوگوں کو جو بیدار تھے اور ایک ایسے راستے کی تلاش میں اور ایک ایسے رہنما کی تلاش میں تھے کہ جو ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے، ان کو جو ہے وہ رسول خدا نے خدا کے راز جو تھے وہ ان تک پہنچائے، اور عام لوگوں کو بھی جو سوئے ہوئے تھے، جو اس تلاش میں ہی نہیں تھے کہ کوئی خدا ہو یا کوئی ان کو راستہ دکھانے والا ہو، بس جیسی زندگی گزر رہی تھی ویسی گزار رہے تھے، ان کو بھی رسول خدا نے جھنجھوڑ کر جگایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے روشناس کرایا، انہیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے، تم سو رہے ہو، جاگ جاؤ اور جان لو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے وہ اگلی دنیا کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہاں کے جو اعمال ہیں ان کا اجر اگلی دنیا میں ملے گا، اس لیے اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہمارا حصہ نظم ہے اس میں سے جو آپ کا پیپر آتا ہے فرسٹ ٹرم کا، سیکنڈ ٹرم کا اور فائنل ٹرم یعنی سالانہ جو آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں جو حصہ نظم ہے اس میں سے
2 اشعار آتے ہیں ان کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے. ایک شعر کے 5 نمبر ہوتے ہیں، یعنی نظم کا نام اور شاعر کا نام 1 نمبر اس کا ہے، اور 4 نمبر جو ہیں وہ شعر کی تشریح کے ہوتے ہیں. اور 2 شعر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے 10 نمبر ہو جائیں گے. تو 10 نمبر کا سوال اس میں سے آئے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے اسباق ہیں، یہ جو درسی کتاب ہے آپ کی، اس میں سے جتنے بھی اسباق ہیں، حصہ نظم ہو یا نثر ہو، اس میں سے 5 نمبر کے آپ کو کثیر الانتخابی سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، یعنی MCQs جو ہیں وہ 5 نمبر کے اس کتاب میں سے آئیں گے. تو اس کو آپ اسی نقطۂ نظر سے تیار کیجیے گا کہ اس کے MCQs آپ کو جو ہے وہ اچھے سے تیار کرنے ہیں. اشعار کی تشریح بہت اچھی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنی ہے. اس نظم سے، یہ جو ہم نے نعت پڑھی ہے، اس سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور توحید کا اجالا پھیلانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال بجا لائیں، وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی پیروی کریں، جن برائیوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان برائیوں سے بچیں، اور جن نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان نیکیوں کو بجا لائیں. اور وہ اعمال جو ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں ان میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان سے بچاتی ہے. تو یہ ایک ڈھال ہے، نماز جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈھال ہے جو ہمیں برائیوں سے اور برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمام برائیوں کو ترک کرو، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال بجا لاؤ، پھر نماز پڑھو. تو وہ بامقصد نماز ہے. اور اگر جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگر ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور برائیوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یا اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ان سب برائیوں کو کرتے رہتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے ٹائم پہ اور جا کر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی نمازیں جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائیں گی، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، یا یہ تو خدا کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ ہم اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکیں نہ اور بس جا کے نماز پڑھیں اور سجدہ کریں اور واپس آ جائیں. تو یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں جبکہ ہم نیک نہیں ہوتے. تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نمازیں انسانوں کے منہ پر واپس مار دی جائیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج دن بھر میں کوئی برا کام تو نہیں کیا، ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. یا جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم اگلی نماز پڑھنے جائیں گے تو اس دوران ہم کوئی برا کام نہ کریں، ہم اتنے اچھے کام کریں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ابھی تو ہم جھوٹ بول رہے تھے یا کہیں چوری کر رہے تھے یا کسی پہ کوئی بہتان لگایا تھا یا ہم نے کوئی غیبت کی تھی کسی کی. تو ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے جب ہم نے یہ ساری برائیاں کی ہوں گی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خود بخود ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اب ہمیں برے کام نہیں کرنے، کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے یہ اس طرح سے ایک بہت بڑی ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کے لیے. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ گھروں میں ہیں، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے پر بھی توجہ دیجیے اور نماز کی پابندی ضرور کیجیے.